اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی العربی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابطحی المطلبی صاحب التاج والمعراج الرسول المسدد والنبی الممجد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم وولایتہم وطہارتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات بھیجے بر محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب محمد مہدی ابن ممتاز حسین کربلائی صاحب کی روح کو ایصال فرمائے۔ ایک بار بآواز بلند نعرہ صلوات۔ پروردگار عالم کا قیامت تک کے لیے عالم بشریت میں زندہ معجزہ جسے دنیا قرآن کے نام سے یاد کرتی ہے، اس کا ایک مختصر سا سورہ جس میں اعلان ہو رہا ہے والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، لیکن پھر ایک گروہ کو الگ کیا جا رہا ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، یعنی وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں، الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے۔ تنہا ایمان لے آنا انسان کو نقصان سے بچا دے گا، تو شاید جواب قدرت آئے یہ تو تمہارے دل میں پوشیدہ راز ہے، کیسے معلوم ہو کہ تم کون ہو؟ وعمل الصالحات، جو دل میں ہے اسے اپنے اعمال سے وعدے کرو۔ وہ توجہ چاہ رہا ہوں، اچھا ایمان لے آئے، نیک اعمال انجام دے لیے، اب تو ہم بہتر ہو گئے، تو شاید جواب قدرت آئے کہ یہ تم نے اپنی ذات کے لیے کیا ہے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، یہ تم نے اپنی ذات کے لیے کیا ہے۔ جس سماج اور جس معاشرے میں تم زندگی گزار رہے ہو، اس سماج کے بھی تو حقوق ہیں، اس کے لیے کیا کیا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، لوگوں کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں۔ اگر اس سورے میں آپ دیکھیے تو اللہ نے نقصان سے بچنے کے لیے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے: ایمان، عمل صالح، حق کی تلقین، صبر کی تلقین۔ 2 کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے، 2 کا تعلق سماج سے ہے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، ایک گوشے تک لے چلنا چاہتا ہوں۔ 2 کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے، ایمان، عمل صالح اپنی ذات سے، حق اور صبر کی تلقین سماج اور معاشرے سے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں بھئی، یہ سماج کیا ہوتا ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جہاں مختلف لوگ رہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن بھی اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے تمہیں خلق کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں شعبوں میں اور قبیلوں میں تقسیم کیا۔ تو اس کا مطلب یہ تقسیم، یہ قبیلے جو بنائے گئے، محلے بنائے گئے، شہر بنائے گئے، یہ سب سماج میں آتے ہیں نا۔ تو قدرت جتنا بہتر انسان کو دیکھنا چاہتی ہے، اتنا ہی بہتر سماج کو بھی دیکھنا چاہتی ہے۔ نہیں، شاید بات واضح نہ ہو، ایک جملہ کہہ دوں، اگر انسان فاسد ہوتا ہے تو انسان ختم ہو گیا، فساد ختم ہو گیا، لیکن اگر سماج فاسد ہو جائے تو صدیاں کم پڑ جاتی ہے، فساد بڑھتے رہتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مثال دے
کیجئے، سماج میں آپ بھی رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں، آپ کے اسی ہندوستان میں آج بھی بہت سے ایسے ریلوے اسٹیشن ہیں کہ جہاں سے ٹرینیں گزرتی ہیں تو وہاں پر پانی نہیں ہے. کچھ اسٹیشن آندھرا میں ہیں، کچھ مدھیہ پردیش میں ہیں، کچھ راجستھان میں ہے. ایسے بعض اسٹیشن ہیں، ہمارا بھی گزر ہوا، ہم نے دیکھا کہ جب ٹرین وہاں رکی تو پانی نہیں تھا، کچھ لوگ ہاتھوں میں بالٹیاں لے کے چلے آ رہے تھے. ہم نے کہا بھائی کیا حکومت نے آپ کو اس کام کے لیے مامور کیا ہے؟ کہنے لگے کیسی باتیں کرتے ہیں، ذریعہ معاش کے اعتبار سے میں لیکچرر ہوں، انٹر کالج میں پڑھاتا ہوں. ہم نے کہا صاحب پھر یہ؟ کہنے لگے اصل میں یہ جو ہمارے محلے کا، ہماری بستی کا اسٹیشن ہے، یہ اتنی بلندی پر ہے کہ یہاں تک پانی آ پانا ممکن نہیں ہے. پھر کہنے لگے ہر انسان کی مہینے میں 1 دن ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ اس دن جتنی ٹرینیں یہاں سے گزرے اس کے مسافرین کو وہ سیراب کرے. ہم نے کہا بھائی آپ نے کب سے شروع کیا؟ کہا صاحب ہم نے نہیں شروع کیا ہے، ہم نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے بزرگوں کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا. بہت توجہ چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرنے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہی بہتر عمل کرے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں، سماج بہتر بنانے کے لیے صدیاں گزر جاتی ہے. جب بزرگوں نے سماج بنایا تو پھر پیدا ہونے والی اولادیں بھی اس چیز کو آگے بڑھاتی رہتی ہیں. اچھا یہ جو سماج ہے، اگر سماج میں نیکی رائج ہو جائے اسی اعتبار سے تو اسے بھی ختم کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، اور اگر سماج میں برائی رائج ہو جائے، کہتے ہیں نا صاحب یہ نیک کام کر کے جائیے ثواب جاریہ ہے. تو اگر نیک کام کرنے پر ثواب جاریہ ہے تو اگر سماج میں فساد پھیلا کے جا رہے ہیں تو پھر عذاب جاریہ بھی ہے. جب تک برائی ہوتی رہے گی جس کے موجد ہم اور آپ ہیں، تو جب تک وہ برائی چلتی رہے گی اس کا عذاب پلٹ کے آپ کی طرف جاتا رہے گا. سماج میں کوئی بھی رسم ایجاد کرنے سے پہلے ذرا غور کر لیجئے کہ رسم خلاف شریعت تو نہیں ہے، ورنہ قیامت تک عذاب کے مستحق ہوتے رہیے گا. ایک صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. تو سماج بڑا اہم ہوتا ہے، سماج کی ہر فرد. اچھا یہ سماج بہتر کیسے ہو؟ تو ہر مسلمان قرآن سے وابستہ ہو جائیے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ استعمال قرآن کیا ہے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں بزرگان سے معذرت کے ساتھ اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے. قرآن کا استعمال کیا ہے؟ ہمارے سماج نے قرآن کے کیا کیا استعمال بنائے. کسی کا انتقال ہو گیا، ایصال ثواب. قرآن زندوں کے لیے بن کے آئی تھی، ہم نے مردوں کے لیے مخصوص کر دیا. سب پڑھ کے بخش دیجئے. ایک استعمال. دوسرا استعمال، کب ماہ مبارک رمضان آیا، جو قرآن رمضان میں شروع کیجئے رمضان ہی میں. یہ شریعت آج تک مجھے کبھی کتابوں میں نہ ملی. سب خاندان کے جتنے مردے ہیں ان کو پڑھ کے ہی سال. اچھا یہ سال کے 11 مہینے بیچارے مردے کیا کرتے رہے؟ کیا سال کے 11 مہینے انہیں سال نہیں ہونا چاہیے؟ اے کاش کہ اگر ہمیں روز ایک آیت پڑھ کے انہیں بخش رہے ہوتے. سب دوسرا استعمال یہ ہو گیا. تیسرا استعمال صاحب استخارہ. یہ بھی ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے. شریعت کا حکم ہے جہاں استعارہ ہو وہاں استخارہ نہیں ہوتا. اگر لڑکی اور لڑکا کفو نہیں ہے، استخارہ کر دیا، شادی کر دی، اس کے بعد اگر خدا نخواستہ کوئی بات ہو جائے تو شریعت کو الزام مت دیجئے، اس لیے کہ استعارہ پہلے ہی کہہ رہا تھا کفو نہیں ہے. جہاں استعارہ ہے وہاں استخارہ نہیں ہے. جب کفو ہو، اب سمجھ میں نہ آ رہا ہو، 2 کفو ہیں، اس کے ساتھ ہو یا اس کے ساتھ ہو، تب استخارہ ہوتا ہے. تو یہ تیسرا استعمال. صاحب چوتھا استعمال قرآن کا ہمارے سماج میں، کوئی بیمار ہو گیا
کہ مردے پہ پڑھ کے دم کر دی جائے تو زندہ ہو جائے. ہمارے سماج نے زندوں کو مردہ بنانا شروع کر دیا. ایک اور قرآن کا استعمال ہمارے سماج میں, کہ لگے صاحب لا کے انہیں ہوا دے دو. کیا قرآن ہوا کے لیے ہے؟ ایک اور قرآن کا استعمال کا, صاحب سفر کے جانے جا رہے ہیں, ہم جا کے قرآن لے کے کھڑے ہو گئے. دیکھیے میں ان میں سے کسی استعمال کے مخالف نہیں ہوں, اس بات کو ذہن میں رکھیے گا, مگر قرآن کا حقیقی استعمال کیا ہے؟ صاحب لے کے کھڑے ہو گئے, اس کے نیچے سے گزر جائیے. تو یہ مختلف استعمال قرآن ہے نا ہمارے سماج میں. اے قرآن تو بتا دے کہ تیرا استعمال کیا ہے. بھائی صاحب معاملہ سے بہتر کون جانے گا؟ قرآن تو بتا کہ تیرا استعمال کیا ہے. کہ ہدی للمتقین, مسلمین کی نہیں, متقین. قرآن متقین کی ہدایت. اچھا صاحب یہ متقی کون ہے؟ کہ الذین یؤمنون بالغیب, متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہو. ویقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہو, پڑھتے نہ ہو. ومما رزقناہم ینفقون, جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں انفاق کرتے ہو. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ان پر اور ان سے پہلے والوں پر نازل کیا جا چکا. وبالآخرۃ ہم یوقنون, اور آخرت پر یقین محکم ہو ان کا. قرآن کا استعمال قرآن نے بتایا. متقین کی ہدایت. متقی کون؟ کہ الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان رکھتے ہو. صاحب یہ غیب کیا ہے؟ تفسیر لکھنے والوں نے ایک سے ایک, امام فخر الدین رازی جیسی تفسیریں لکھنے والے لکھتے ہیں غیب سے مراد اللہ کی غیبت. صاحب اللہ کی غیبت پہ اگر ایمان نہیں ہوگا تو مسلمان نہیں ہو سکتے. متقی تو بڑی دور کی بات ہے. دوسرے آئے تھوڑا اس سے لبرل, کہنے لگے صاحب یہ اللہ کی غیبت نہیں ہے. پھر کہنے لگے یہ جنت و جہنم کی غیبت ہے. صاحب یہ جنت و جہنم کی غیبت کیا مطلب؟ کہ جنت و جہنم کی غیبت پر یقین ہو, ایمان ہو کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. اچھا صاحب اگر یقین نہ ہو تو عدالت پروردگار نہ رہ جائے گی. اگر جنت و جہنم کی غیبت پر یقین نہ ہو تو پروردگار کی عدالت رخصت ہو جائے گی. دلیل, فرض کیجئے کسی ایک جگہ کسی دہشت گرد نے ایک حملہ کیا, ایک حملے میں اس نے 20 لوگوں کی جان لے لی. قانون کے محافظوں نے اسے گرفتار کیا. گرفتار کرنے کے بعد قانون کے آہنی پنجوں میں لے جا کے اسے کھڑا کر دیا. جج نے اسے سزائے موت سنا دی. جج کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جلادوں نے اسے سولی پر لٹکا دیا. جیسے ہی اس کو موت ہوئی میں جج کے سامنے کھڑا ہو گیا. ہم نے کہا صاحب اس نے 20 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا, ابھی ایک کی موت کا بدلہ ہوا ہے, ابھی 19 کی موت باقی ہے, اس کا بدلہ دیا جائے. جج نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا جب یہ مر گیا تو ہمارے دائرے اختیار سے باہر چلا گیا, اب ہم اسے دوبارہ حیات نہیں دے سکتے کہ دوبارہ سزا دی جائے. عقل کہتی ہے, قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو اگر 20 کی جان لی ہے تو جب تک 20 بار موت نہ دی جائے انصاف نہ ہوگا. تو اب عقل کہتی ہے کوئی ایسی جگہ ہو جہاں بار بار زندہ کیا جائے, بار بار موت دی جائے. تو اگر جنت و جہنم نہ ہو تو معلوم ہوا یہ اس کی بھی غیبت نہیں ہے. کوئی اور غیبت ہے کہ جو مخصوص ہے متقین سے, مسلمین سے نہیں. اب یہاں کے اوپر پیغمبر کی ایک حدیث کا سہارا لے لوں. حضور اکرم ارشاد فرماتے ہیں ہماری امت کے 73 فرقے ہوں گے. سنتے ہیں نا برابر, 73 فرقے ہوں گے, 73 میں 72 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل کے اعتبار سے 72 ایک جیسے ہوں گے, ایک الگ ہوگا. اور توجہ چاہ رہا ہوں,
آخری نائب غیبت میں ہے، بقیہ کسی کے یہاں وجود مہدی کی دلیلیں نہیں ملتی۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیبت پہ ایمان رکھتا ہو، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتا ہو، پڑھتا نہ ہو، وہ بھی ہم جیسوں کی نمازیں، کھڑے ہوئے اللہ اکبر، کس کو کیا دینا ہے، کس سے کیا لینا ہے، کہاں کیا بھول کے آئے ہیں، کہاں کیا، سب یاد آنے لگتا ہے۔ ایک جملہ کہوں، جس کی نماز کے ایک سورہ کی ایک آیت صرف خدا کے لیے نہ ہو، سورہ چھوڑ دیئے، رکعت چھوڑ دیجئے، ایک آیت کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے قربتاً اللہ پڑھا ہے، کوئی دوسرا شریک نہیں تھا۔ ہم جیسوں کی نمازیں، دو ہی شخصیت ایسی ہیں جن کے لیے گواہی ملتی ہے، یا باپ کی ذات ایسی ہے کہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے کے نماز قائم کرتے ہیں، یا پھر بیٹے کی شخصیت ہے کہ جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ، اے حسین ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے نماز قائم کی۔ دوسری شرط، پہلی شرط غیب پر ایمان، دوسری شرط قیام نماز، تیسری شرط وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں۔ تو مومن کی صفت یہ ہے کہ جو اللہ دے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرے، سب کا سب نہیں کہا، جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ۔ تو مومن کی صفت یہ ہے کہ اپنے رزق حلال میں سے کچھ خرچ کرے۔ تو پھر امیر المومنین کی صفت کیا ہوگی؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں، بارہا کی آپ کی سنی ہوئی چیزیں ہیں۔ مومن کی صفت یہ ہے تو پھر امیر المومنین کیا معیار ہوگا؟ ہمارے آپ کے ہاں بھی تو ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، آپ محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں کس لیے؟ یہ ہمارے نوجوان بھائی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم، اس کے بعد اچھی سے اچھی جاب، صاحب بیٹے کو یہاں اچھی جاب نہیں مل رہی ہے، دلی بھیج رہا ہوں، دلی میں رہ رہا ہے، ارے صاحب دلی کی جاب اچھی نہیں تھی، میرے بیٹے کو آسٹریلیا میں ویکینسی مل گئی، صاحب میرا بیٹا یو ایس پہنچ گیا۔ کیوں؟ معیار زندگی بہتر ہو جائے، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، زندگی کا اسٹیٹس اچھا ہو جائے، گھر والوں کی زندگی بہتر ہو جائے، اچھا مکان بن جائے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں ناجائز کمائی ہے، جائز کمائی سے معیار زندگی بہتر ہو جائے، والدین کی صحت کا خیال اچھے سے رکھا جائے، والدین کی دوا وقت پہ آ سکے، گھر میں والدین کو کوئی پریشانی نہ ہو، چھوٹے بھائی کی تعلیم اچھی سے ہو جائے، بہن کی شادی بہتر انداز سے کر دی جائے، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ محنت کیوں ہو رہی ہے؟ ہر جگہ میں حلال کی کمائی ہے، لیکن ہر جگہ میں میرا بچہ، میرا بھائی، میرا خاندان، تو سب کچھ ہم اپنے لیے کرتے ہیں نا۔ اچھا یہ جو ہم کہتے ہیں نا مولا یہودی کے باغ میں جا کے مزدوری کرتے تھے، تو ہم اپنے لیے محنت کرتے ہیں نا، مولا کس کے لیے مزدوری کرنے جا رہے تھے؟ کبھی غور کیجئے، ہم اپنے لیے کرتے ہیں، یا علی یہودی کے باغ میں، مسلمان کے ہاں نہیں، یہودی کے باغ میں۔ یا علی کسی مسلمان کے ہاں چلے جائیے کہ میں آنے والے مورخین کو جانتا ہوں، میری تلوار کے صدقے میں ہونے والے غنی لکھوا دیں گے، علی کا خرچ تو ہم چلاتے تھے۔ اچھا تھا یہودی مگر بڑا عارف تھا، کسی دوسرے مسلمان کو اپنے یہاں کام پہ نہیں رکھتا تھا، انتظار کرتا تھا کہ علی آئیں، مولائے کائنات سے کام کرواتا تھا۔ کیوں؟ مسلمان کو کیوں نہیں رکھتا تھا؟ علی سے کام کیوں کرواتا تھا؟ دیکھیے تھا یہودی
مگر مزاج شناس تھا، جانتا تھا مسلمان وہ ہے جو اجرت زیادہ لے گا کام کم کرے گا، علی وہ ہے جو کام زیادہ کریں گے اجرت کم لیں گے۔ معیار بتا دیا، فرق بتا دیا۔ تو صاحب مولا جاتے ہیں یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے ہیں، دن بھر عرب کی تپتی ہوئی دھوپ میں مزدوری کرنے کے بعد اب جو اجرت لے کے علی ہاتھ میں چلے تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں نا، ہمارے ذہن میں بھی تھا مولا اپنے گھر کے لیے لے کے جائیں گے، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ ابھی مولا یہودی کے باغ کے دروازے پہ پہنچے تھے کہ سامنے سے ایک ہاتھ آ گیا، یا علی انا الغریب، علی نے اجرت کا کچھ حصہ نکال کے ہاتھ پہ رکھ دیا، تھوڑی دور اور آگے بڑھے تھے، دوسرا ہاتھ سامنے آ گیا، یا علی انا المسکین، علی نے اجرت کا پھر کچھ حصہ نکال کے ہاتھ پہ رکھ دیا، بیت الشرف کے قریب پہنچے تھے کہ کمسن بچے نے آ کے علی کے ابا کے دامن کو پکڑ کے کہا، یا علی انا الیتیم، علی نے بقیہ اجرت نکال کے اس بچوں کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ دیکھیے ہم اپنے لیے محنت کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے کما رہے ہیں، علی دوسروں کے لیے مزدوری کر رہے ہیں۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، علی دوسروں کے لیے مزدوری کر رہے ہیں، جس کی ٹھوکر میں تاج رہتے ہو، جس کی آنکھ کے اشارے پر دیوار سونا بن جاتی ہو، اسے ضرورت کیا ہے کہ مزدوری کرنے جائے؟ یا علی یہ مزدوری کیوں کر رہے ہیں؟ تو شاید مولا پلٹ کے جواب دے، مزدوری نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں تمہیں سلیقہ سکھا رہا ہوں کہ اگر گردش زمانہ سے تمہیں رزق حلال کے لیے سماج کا سب سے نچلا کام بھی کرنا پڑے تو شرمندہ نہ ہونا، یہ سوچ لینا سیرت علی پہ یہاں بھی عمل ہو رہا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ان پر اور ان سے پہلے والوں پر نازل کیا جا چکا۔ کیا نازل کیا گیا؟ ان پر اور ان سے پہلے والوں پر۔ تاریخ کا ایک ہی موڑ ملتا ہے، پیغمبر حج آخر سے واپس آ رہے ہیں۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، گوشے تک لے چلنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر حج آخر سے واپس آ رہے ہیں، ایک میدان میں پہنچے، آیت نے آ کے دامن رسالت کو تھام لیا، تیور یہی والے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من قبلک، ان پر ان سے پہلے والوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ رسول آپ سے پہلے والوں پر بھی نازل کیا جا چکا۔ پیغمبر نے حکم دیا سارے کے سارے رک جائیں، کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے، جو آگے بڑھ گئے انہیں واپس لایا جائے۔ یا رسول اللہ 1.25 لاکھ میں 10-20 آگے 10-20 ہزار پیچھے، پھر بھی 70-75 ہزار، کہ یہی تو آج سمجھانا ہے۔ علی اس نقطۂ کمال کا نام ہے کہ اس سے آگے بڑھو گے تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے، پیچھے رہ جاؤ گے تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہ معیار علی ہے۔ جب سب آ گئے، 1.25 لاکھ کا مجمع اکٹھا ہو گیا، حضور نے حکم دیا ممبر بنایا جائے۔ بارہا سنتے رہتے ان چیزوں کی طرف نہیں جانا ہے۔ پورے صحابی لوٹ کے آ گئے، یا رسول اللہ کچھ ہے ہی نہیں، ممبر کاہے کا بنا ہے؟ پیغمبر نے حکم دیا اونٹوں کے کجاؤں کا ممبر بنایا جائے، اونٹوں کے کجاؤں کا ممبر بنا۔ پیغمبر اکرم ممبر پہ تشریف لے گئے۔ اب اس کے بعد جو خطبہ فدق میں نے پڑھا ہے، تاریخوں میں جو ہے پورا خطبہ فدق اٹھا کے دیکھ ڈالیے، پیغمبر اکرم نے ایک ایک چیز کی گواہی لی ہے۔ کیا میں نے نماز نہیں بتائی، روزہ نہیں بتایا، حج کا طریقہ نہیں بتایا، خمس کا سلیقہ نہیں بتایا؟ نیچے سے ہر ایک بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ۔ پورا خطبہ فدق پڑھ ڈالیے، پورا پیغمبر کا خطبہ غدیر پڑھ ڈالیے۔ آخر کے 3 جملوں کے علاوہ پورے خطبے میں کوئی فضائل نہیں ہے، سارے کے سارے مسائل ہیں، اور سب کچھ کا اقرار لینے کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں الستو اولی بانفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ کہ بلا یا رسول اللہ۔ جب یہ بھی اقرار لے لیا تو وہ 3 جملے فضائل کے ہیں جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ پیغمبر فرماتے اللہ مولایا، یہ مولانا نہیں کہا ہے کہ اللہ ہم سب کا مولا ہے،
پیغمبر نے کہا اللہ مولا، یا اللہ میرا مولا ہے. پیغمبر نے فیصلہ کر دیا تم الگ ہو ہم الگ ہیں. وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، مسلمین نہیں کہا. اب ظاہر سی بات ہے اگر مسلمین کو کہا ہوتا تو مسلمانوں کی سمجھ میں آتا. صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. کہ اللہ مولایا وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنین کا مولا. وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا، جس کا جیسا جیسا جس معنی میں بھی میں مولا ہوں اس کے ویسے ہی علی مولا ہے. اب مسلمان خود فیصلہ کر لے کہ پیغمبر کو نبی ماننا چاہتا ہے یا دوست ماننا چاہتا ہے. خود فیصلہ کر لے. پیغمبر نے ایک جملہ کہہ دیا ہے تو صاحب یہاں تک سنتے رہتے نا برابر. جب پیغمبر نے پورا اعلان کر دیا، میں جہاں تک آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں، تو پیغمبر اکرم نے حکم دیا کہ ایک خیمہ نصب کیا جائے. ایک خیمہ نصب کیا گیا. پیغمبر نے مولا کائنات کو مثل دولہا آراستہ کیا، اور آراستہ کرنے کے بعد علی کو خیمے میں بیٹھایا. سارے کے سارے صحابیوں کو حکم دیا جاؤ اور جا کے علی کے ہاتھ پر بیعت کرو، انہیں مبارکباد دو. ایک سے ایک بڑے بڑے آج لائن میں لگے کھڑے تھے، جا کے بیعت کر رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جب سب مرد مبارکباد دے چکے تو اب پیغمبر نے صحابیات کو حکم دیا جائیے علی کے ہاتھ پر بیعت کیجئے، مبارکباد دیجئے. لیکن اب مسئلہ شریعت و صاحب شریعت، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، صاحب شریعت کے سامنے مسئلہ شریعت. تاریخ کہتی ہے پیغمبر نے ایک رسی منگوائی. رسی کا ایک سرا علی کے ہاتھ میں، رسی کا دوسرا سرا خیمے کے باہر. پیغمبر نے حکم دیا جو بھی صحابیہ جائے اس رسی کے سرے کو پکڑے، یہ علی کے ہاتھوں پر بیعت. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. میں تاریخ میں ڈھونڈنے لگا کہ کتنی جگہ پیغمبر نے رسی منگوائی ہے، سوائے میدان غدیر کہیں اور رسی نہ ملی. اب قرآن کی آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. حامل قرآن اور قیامت تک کے لیے معجزہ. اور ایسا ہی معجزہ نہیں ہے، قیامت تک کے لیے قرآن میں اللہ کے 3 چیلنج باقی ہیں. لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اگر جن اور انسان اس بات پر متحد ہو جائے کہ وہ اس قرآن جیسا لے آئے تو نہیں لا سکتے، ولو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوں. قیامت تک کے لیے ہے نا چیلنج، لے آؤ اس جیسی کتاب. اعجاز قرآن یہ ہے کہ نہ نظم میں ہے نہ نثر میں ہے. شعراء بات کی تائید کریں گے، ادبا تائید کریں گے. قرآن پڑھیے کہیں نظم نظر آتا ہے کہیں نثر. بھئی کلام یا نظم میں ہوتا ہے یا نثر میں. پروردگار نے ایک نیا انداز ایجاد کیا. لے آؤ اس جیسا کوئی تیسری صنف رائج کرو. اچھا نہیں لا سکتے پورے قرآن کا جواب، 10 سوروں کا لے آؤ. یہ نہیں کہا بڑے والوں کا لانا چھوٹے والوں کا نہ لانا، 10 سوروں کا لے آؤ. صاحب 10 سورے کا بھی جواب نہیں آ سکا. سورہ بقرہ میں پھر اللہ نے اعلان کیا فَلْيَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورہ اس جیسا. پھر میں کہوں گا بڑا والا نہیں کہا، قرآن کا دعویٰ تھا نا ایک سورہ. ابھی شہزادی کے شہادت کے ایام آپ نے منائے، ایک جملہ کہہ دوں ادھر سے بھی کچھ ثواب مل جائے. جب قرآن کے مقابلے میں لوگ آنے لگے تو مکے میں غلاف خانہ کعبہ پر یا خانہ کعبہ کی دیوار پر اس زمانے کے بڑے بڑے
شعراء کے کلام لٹکائے جاتے تھے. پیغمبر نے قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ منتخب کیا, سب سے چھوٹا, 3 آیتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. چھوٹا سا سورہ, بڑے بڑوں کے سامنے, یہ یوں کہا جائے جمع غفیر کے سامنے پیغمبر نے قرآن کا سب سے مختصر سورہ بلند کر دیا. لے آؤ اس کا جواب. بہت توجہ چاہ رہا ہوں, سب سے چھوٹا سورہ, ہار مان کے نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر, یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ جب دشمن کی الغار ہوتی ہے تو حق کا نمائندہ بڑے سوروں کو نہیں لاتا, چھوٹے سوروں کو بلند کرتا ہے. اب سمجھے حسین کربلا میں علی اصغر کو کیوں لے کے آئے تھے. مل گئے صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. سب جواب نہیں آ سکا قرآن کا. اچھا جب جواب نہیں آ سکا تو قرآن ہی نے پھر اس انسان کے لیے کہا انسان گھاٹے میں ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کون انسان گھاٹے میں؟ انسان اگر اپنی عظمت جان لیتا, اگر یہ کامیاب ہو جائے تب بھی اس کی کوئی حد نہیں, اور اگر انسان اپنی حد سے گر جائے اس کی بھی کوئی حد نہیں. اگر انسان منزل کمال پر پہنچ جائے تو ادھر سے آواز آتی ہے دنا فتدلی قاب قوسین او ادنا. اب تو معبود کے درمیان 2 کمان یا اس سے کم, کتنا کم معین نہیں. اور اگر انسان حد سے گر جائے تو اولئک کالانعام بل ھم اضل حیوان, بلکہ اس سے بھی بدتر, کتنا بدتر, کوئی حد معین نہیں ہے. صاحب یہ حضرت انسان ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس انسان کو پروردگار نے بنایا اور اس انسان کو اس نے قصیدہ بھی پڑھا, بنانے کے بعد فتبارک اللہ احسن الخالقین, کتنا اچھا اسے بنانے والا. اس انسان کو بنانے کے بعد اللہ اسی انسان سے شکوہ کر رہا ہو. یہ علامہ اقبال کا شکوہ اور جواب شکوہ نہیں ہے کہ تخیلات میں ہو. صاحب یہ قرآن میں اللہ کا شکوہ ہے. پروردگار شکوہ کر رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دور کر دیا. کیسا کریم پروردگار؟ الذی خلقک, جس نے تجھے خلق کیا, فسواک, تجھے سجایا سنوارا, فعدلک, تیرے اعضاء و جوارے کو ایک دوسرے کے تابع کیا, فی ای صورت ما شاء رکبک, پھر جس صورت میں اس نے چاہا تجھے خلق کر دیا. اپنی صفات کے ساتھ شکوہ ہے تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دور کر دیا. کیسا کریم پروردگار؟ الذی خلقک, جس نے تجھے خلق کیا. جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے, بزرگان بیٹھے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ, اگر میرا مطالعہ ناقص ہے, اگر میرے اندر کمی ہو تو میری اصلاح فرمائیں گے. پورے قرآن کریم میں سوائے خلقت انسان ہے کہ جس کے ہر مرحلے کو اللہ نے قرآن کی زینت بنایا ہے. کسی دوسری خلقت کے لیے پروردگار نے اس طرح سے سلسلے وار تذکرہ نہیں کیا ہے کہ جہاں اعلان ہوتا ہے کہ تم خون کا ایک تھکا تھے, ہم نے اسے گوشت میں تبدیل کیا, پھر اس گوشت میں ہم نے ہڈیوں کو خلق کیا, پھر کھال کے ذریعے ان ہڈیوں کو کسا, پھر اس میں روح پھونک کے دوسری مخلوق میں تبدیل کر دیا. یہ انسان کی خلقت کا ہر مرحلہ ہے جسے اللہ نے قرآن کی زینت بنا دیا ہے. سوچئے, خلق, میں نے تجھے خلق کیا, الذی خلقک, جس نے تجھے خلق کیا. اچھا خالق, ہمارے یہاں بھی بڑے خالق ہوتے ہیں صاحب. فرض کیجئے کوئی آرٹسٹ ہے, دنیا کا یکتا روزگار, اس کا کمال یہ ہے کہ اس نے جو تصویر بنائی بس ایک بار بنائی, کبھی تصویر کی تکرار کی ہی نہیں. جب بھی تصویر بنائی کوئی نہیں بنائی.
فن کیجئے، فرض کیجئے ایک مصور ہے، آرٹسٹ ہے. اچھا صاحب، مصور جب تصویر بناتا ہے تو اسے تصویر بنانے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اگر پیپر پہ بنا رہا ہے تو وہ رنگ چاہیے، کینوس پہ بنا رہا ہے تو وہ رنگ چاہیے، برش چاہیے، روشنی چاہیے، ماحول سازگار چاہیے، پانی وغیرہ چکنائی اس سے دور رہیں ورنہ پینٹنگ خراب ہو جائے گی. فرض کیجئے ایک بہت اچھا مصور تھا، جب وہ اپنے پورٹریٹ پہ تصویر بنا رہا تھا، اختتام کے مرحلے میں تھا کہ میں ایک جگ میں گرم پانی لے کے پہنچا. میں نے کہا صاحب ڈال دو اس کے اوپر. کہ کیا غضب کیجئے گا، ساری محنت ضائع ہو جائے گی. ہم نے کہا صاحب کیوں؟ کہ اسے پانی سے بچانا ہے. دنیا کے مصور وہ ہیں جو اپنی خلقت کو چیزوں سے بچاتے ہیں، مگر کیسا ہے وہ مصور کائنات؟ جب انسان جیسی مخلوق کو بناتا ہے تو اسے روشنی نہیں چاہیے، شکم مادر کی تاریکی میں بناتا ہے، خون کے جتنے غوطے دیتا ہے تصویر نکھرتی چلی جاتی ہے. ایک صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. سب مصور یکتا مصور ہے کائنات میں، اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. ہم نے کہا صاحب کیا مطلب؟ کا جو تصویر بنائی بس ایک بار بنائی. جب بھی تصویر بناتا ہے نئی نیا خیال، کبھی تکرار نہیں کرتا. تو اس کا ہنر ہے، فن ہے نا، کہ کبھی تکرار نہیں کرتا. کتنے خیال ہیں اس کے ذہن میں. لیکن ایک مصور کی حیات کتنی ہوتی ہے؟ بہت سے بہت 500 سال. چلیے جناب نوح والی عمر مل گئی 2500 سال، اس سے آگے تو نہیں ہے نا صاحب. 2500 سال، 2500 سال میں اس نے کتنی تصویریں بنائی؟ ہر روز ایک بنائی. کتنی ہو گئی بھائی؟ 50-60 ہزار، اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گی. فرض کیجئے وہ مصور صاحب آپ کے دوست تھے، آپ کے گھر چائے پہ آئے، آپ کے کمسن بچے نے جا کے ان کا ہاتھ پکڑا، ایک طرف اشارہ کیا کہ یہ آپ کی بنائی تصویر ہمارے گھر میں لگی ہے. انہوں نے دیکھا کہ ہاں بیٹے میں نے ہی بنائی. بیٹے نے کہا انکل ایسی ایک اور تصویر بنا دیجئے. انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ صاحب نہیں تو بنا سکتا ہوں، ایسی نہیں بنا سکتا. تو ہر نئی تصویر بنانا اگر اس کا فن ہے تو ایک جیسی دو نہ بنا پانا عیب ہو جائے گا. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. الگ الگ تصویریں بنانا فن ہے تو ایک جیسی تصویر دو نہ بنا پانا نقص ہو جائے گا، عیب کہلائے گا. پروردگار خالق انسان جب اس نے اپنی صنائی کے نمونے دکھائے تو پورا بدن چھوڑ دیجئے، انگوٹھے کی اتنی چھوٹی سی جگہ پر، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، اتنی چھوٹی سی جگہ پر جناب آدم سے لے کے قیامت تک سوچئے کتنے خیال ہوں گے کہ اتنی چھوٹی سی جگہ پر خطوں کو کتنی بار کیسے کھینچا. پڑھ لکھ کے کتنا بھی آگے چلے جائیے، سائنس کتنی بھی ترقی کر لے، لیکن جب اٹینڈنس پکڑنے کا مسئلہ آتا ہے تو انگوٹھا ہی آئیڈینٹی بن جاتا ہے. اتنی سی جگہ پر. اچھا وہ قیامت تک ہر انسان کے الگ الگ نمونے بنا رہا ہے نا، تو اس کا مطلب بہت بڑا فنکار. پروردگار ایک جیسے دو بنا دے، اگر کہے نہیں بنا سکتا تو نقص آ جائے گا. جہاں کمی آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. اب پیغمبر کی حدیث سمجھئے، اولنا محمد واسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد. ایک صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. الذی خلقک، اس نے خلق کیا، فسواک، سجایا سنوارا. کیسا سجایا سنوارا؟ جو چیز اس نے جہاں رکھ دی اس جگہ سے اس چیز کو ہٹا کے تصور نہیں کر سکتے. جہاں اس نے آنکھیں بنا دی، ان جگہ سے ہٹا کے سوچئے آنکھ کی جگہ پیشانی آ جائے اور پیشانی کی جگہ آنکھ چلی جائے تو کیا ہوگا؟ دہن کی جگہ ناک آ جائے، ناک کی جگہ دہن پہنچ جائے تو کیا ہوگا؟ سب چھوڑ دیجئے. یہ جو آنکھوں کے اوپر ابرو بنائے ہیں،
اگر اسے نہ بنایا ہوتا تو پسینے کی شدت سے کبھی آنکھ نہ کھول پاتے. کیسا صنع ازل ہے وہ، جو بنا دیا وہی آخر ہو گیا. سوچے کیسا بنا دیا، جیسا بنا دیا، سجایا سنوارا. فعدلک، اور پھر ان اعضاء و جوارح کو ایک دوسرے کے تابع کیا. سب تابع کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر عضو کی تکلیف دوسرا عضو محسوس کر رہا ہے. میری آج کی مجلس کا پیغام بھی ہے، ہر عضو کی تکلیف دوسرا عضو محسوس کر رہا ہے. فرض کیجئے اگر اس انگلی میں ایک سوئی چبھ گئی تو چبھ ہی انگلی میں ہے، مگر اس کی سوزش کو پورا وجود محسوس کر رہا ہے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. ٹھوکر پیر میں لگی مگر احساس تکلیف پورے بدن کو ہو رہا ہے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. یہی تو عدالت ہے کہ تکلیف کسی ایک کو ہو، محسوس پورا وجود کرے، تو پھر یہ عزاداری حسین ہمارا وجود ہے نا، ہم سب اس کے عضو ہیں. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. اب اگر بدن میں تکلیف ہو کوئی عضو محسوس نہ کرے تو یا تو وہ باغی ہو گیا ہے یا وہ شل ہو گیا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اب اگر ہماری عزاداری میں چاہے انجمن کی صورت میں ہو، چاہے مجلس کی صورت میں ہو، چاہے خاندان کی صورت میں ہو، کسی ایک عزادار کو تکلیف ہو، دوسرا عزادار اسے محسوس نہ کرے تو یا باغی ہو گیا ہے یا شل ہو گیا ہے. ایک صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. اتنی بڑی بڑی باتیں تو آپ کر دیتے ہیں، ہم تو بہت اچھا بننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں بڑے اچھے بنے، لیکن کیا بتائیں سماج کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. کہاں تک سب کو دیکھیں، جہاں تک میرا سماج کا مطالعہ ہے، نہ سماج میں سب کے سب خراب ہوتے ہیں، نہ سماج میں سب کے سب اچھے ہوتے ہیں. اگر سماج میں خراب کی تعداد دیکھیے تو 10-12% سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے ہیں، اور اگر سماج میں اچھے لوگوں کی تعداد دیکھیے تو 5-7% سے زیادہ نہیں ہوتے. یعنی اگر اچھے بروں کی تعداد کو جوڑ دیجئے تو 20 یا 25% سے زیادہ نہیں ہوتے. اس کے بعد 75-80% لوگ بچتے ہیں. یہ وہ افراد ہوتے ہیں جنہیں ہمارے عرف عام میں بڑے مومن صاحب، یہ صاحب بڑے مومن ہیں، مطلب نہ کسی کی اچھائی میں بولتے نہ کسی کی برائی میں بولتے. یہ تو صاحب وہی والا حال ہو گیا کہ کھانا فلاں کے دسترخوان پہ، نماز علی کے پیچھے. سب بڑے مومن ہیں، مطلب دیکھتے ہیں منہ گھما کے چلے جاتے ہیں. قرآن ایسے لوگوں کو مومن نہیں کہتا ہے، قرآن ایسے لوگوں کو منافق کہتا ہے. یہ قرآن کی نظر میں مومن نہیں ہے، منافق ہے. وہ حسینی ہی نہیں ہو سکتا جو کربلا کو مانے مگر حق کو حق نہ کہہ پائے، باطل کو باطل نہ کہہ پائے. وہ کیسا حسینی ہے جو حق بات نہ کہنے پائے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب یہ خود ساختہ مومن ہوتے نا تو نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو 12% ہے نا وہ ان 80% کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، اور وہ 12% اپنی تعداد 92% بنا لیتے ہیں. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی غور کیجئے گا.
جب یہ 92% ہو جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حسین ابن علی کا نمائندہ ان کے درمیان آتا ہے مگر یہ گھروں میں چلے جاتے ہیں، مدد نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ حسین کا نمائندہ آتا ہے، کھڑے ہوئے تھے 18,000، لیکن جب نماز پڑھ کے گھومے تو چند لوگوں کے علاوہ کوئی پیچھے نہیں ہے۔ یہ ہے خود ساختہ مومنوں کی حقیقت۔ اور دلیل دوں، تصور کر سکتے ہیں کہ مدینے کے لوگ در سیدہ پہ جا کے آگے وہ لکڑی لے کے چلے جائیں؟ یہ خود ساختہ مومنوں کی دین تھی۔ شہزادی کونین مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کے مدینے کے ہر گھر میں گئی تھی۔ کیا تم غدیر میں نہیں تھے؟ تم نے نہیں سنا تھا؟ تم نہیں تھے، تم نے نہیں سنا تھا؟ دروازے بند کر دیے۔ یہ ہے حقیقت۔ خدا را آپ کی بستی بہت اچھی ہے، پروردگار اسے ہر طرح سے محفوظ رکھے، لیکن آج کل ایک وبا چل رہی ہے سماج میں، وبا، اور وہ وبا یہ ہے کہ جو آپ کی جڑ ہے نا اسے توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ صاحب کہا جاتا ہے بھئی، آج کل بڑا رائج جملہ ہے، آپ کس کی تقلید میں؟ صاحب ہم تو مولا کی تقلید میں ہیں۔ صاحب زمانے کے امام کی تقلید نہیں ہوتی ہے، بیعت ہوتی ہے۔ تقلید نہیں ہوتی ہے، وہاں بیعت ہوتی ہے۔ تقلید مرجع کی ہوتی ہے، امام کی نہیں ہوتی ہے۔ امام کے ہاتھوں پر بیعت کی جاتی ہے۔ امام نے اگر کہہ دیا سر جھکا لو تو جھکا لو، وہاں اختیار نہیں ہوتا ہے کہ ایک امام کو چھوڑ کے دوسرے امام کی جا کے تقلید کر لو۔ مراجع کے ہاں یہ ہوتا ہے، لیکن صاحب ایک کوشش ہو رہی ہے۔ کہا جاتا ہے صاحب معصوم کا نمائندہ غیر معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ صاحب یہ معصوم کا نمائندہ غیر معصوم کیسے؟ میں تاریخ کے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بس آخری بات اور زحمت تمام ربط مسائل۔ تب معصوم کا نمائندہ غیر معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ حسین ابن علی مدینہ چھوڑ رہے ہیں، روایتیں آپ کے سامنے ہیں۔ حاکم شام واصل جہنم ہوا، یزید لعنتی تخت پہ بیٹھا، پہلا خط حسین ابن علی سے بیعت لے لو، اگر بیعت نہ کریں تو سر قلم کر لیا جائے۔ خط مدینے کے والی اور حاکم کے پاس پہنچا، اس نے امام کو بلایا، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، اس نے امام کو بلایا، امام جانے کے لیے تیار ہوئے، جناب زینب کی نظر پڑی، بھیا کہاں جا رہے ہیں؟ بہن والی مدینہ نے بلایا ہے، بھیا بابا کا داغ جھیل چکی ہوں، بھیا حسن کا حشر دیکھ چکی ہوں، اے میرے بھائی تنہا نہ جانے دوں گی، یہ بنی ہاشم کے جوان آپ کے ساتھ جائیں گے۔ بنی ہاشم کے جھرمٹ میں حسین ابن علی دارالامارہ کی طرف بڑھے، دارالامارہ کے دروازے پر پہنچ کے امام نے بنی ہاشم کے جوانوں کو روکا، میرے شیروں، میرے بہادروں، تم یہیں ٹھہرو۔ غازی نے ہاتھوں کو جوڑا، آقا شہزادی نے آپ کی حفاظت کے لیے۔ امام فرماتے ہیں اگر میری آواز بلند ہو تو بے دریغ تم دربار میں چلے آنا۔ امام دربار میں داخل ہوئے، تاریخ لکھتی ہے سامنے دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مروان، ولید۔ یہ مروان کون ہے؟ ولید کون ہے؟ یہ وہی مروان ہے جو تیسری خلافت میں حاکم کا داماد تھا، اور یہ وہی ولید ہے جس نے اس دور میں نماز صبح نشے کی عالم میں 4 رکعت پڑھائی تھی، اور جب مسلمان احتجاج کرنے کے لیے گئے ہیں تو اسی مروان نے اسی ولید کو معزول کیا تھا۔ انقلاب زمانہ، حکومت گئی، اختیار گیا، تخت و تاج چھنا، آج جو کل پاور میں تھا وہ آج مصاحب بنا بیٹھا ہے۔ حکومت خلاف آئے تو گھبرائیے گا نہیں، وقت بدلتے بھی دیر نہیں لگتی ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ دونوں لوگ سامنے بیٹھے ہوئے، امام داخل ہوئے، جیسے ہی داخل ہوئے ولید نے امام کو سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، جب کوئی ملتا ہے سلام کے بعد خیریت، ادھر سے سوال ہوا،
اب جو امام نے جملہ کہا ہے خدا کی قسم تاریخی جملہ ہے. امام حسین علیہ السلام جیسے اس نے احوال پرسی کی ہے, امام فرماتے ہیں الحمدللہ الذی اصلح بینکما, تمام تعریفیں اس پروردگار کی جس نے تم دونوں کے درمیان صلح کروا دی. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں, کاش کی میری بات پہنچ جائے. دیکھیے جو دونوں بیٹھے ہیں یہ حسین ابن علی کے دوست نہیں ہیں, دونوں دشمن ہیں, مگر حسین نے مزاج امامت بتا دیا کہ جب امام دشمنوں میں اختلاف نہیں دیکھ سکتا تو پھر چاہنے والوں میں نفرتیں کیسے دیکھ سکتا. صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. گفتگو ہوئی, حالات سارے آپ کے سامنے برابر سنتے رہتے ہیں. امام اعظم کربلا ہو رہے ہیں, مدینہ چھوڑ رہے ہیں. مدینہ جس وقت امام چھوڑ رہے تھے جناب محمد حنفیہ کے پاس آتے ہیں. جناب محمد حنفیہ کہتے ہیں بھائی میں بھی چلنا چاہتا ہوں. امام فرماتے ہیں بھیا تم مدینے میں میرے نائب ہو, اگر تم چلے جاؤ گے تو مدینہ میری نیابت سے خالی ہو جائے. مجھے بتائیے محمد حنفیہ معصوم ہے؟ غیر معصوم ہے نا. اور منزل آگے بڑھی, کوفے کے لیے ایلچی کا انتخاب ہونا ہے. امام نے جناب قیس ابن مساہر کو بھیجا, پھر جناب مسلم کو بھیجا. مجھے بتائیے جناب قیس معصوم ہے؟ جناب مسلم معصوم ہے؟ اور منزل آگے بڑھی, حسین چن رہے نا لوگوں کو. امام مکے پہنچ گئے, مکے میں قیام رہا, لیکن حج کو عمرے سے تبدیل کر کے جب چلے کربلا کے میدان کی طرف, راستے میں ایک اور قافلہ جا رہا ہے. حسین نے بیٹے کو بلایا, اے میرے لال اکبر جاؤ چچا زہیر کو بلا لو. زہیر معصوم ہے. دیکھیے جو جتنا عارف ہو جاتا ہے تو پھر اسے دعوت دینے کی دیر رہتی ہے, اسے آنے میں دیر نہیں لگتی ہے. تاریخ کا منظر ہے نا. جناب زہیر اپنی زوجہ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے. جب زوجہ سوال کرتی ہے زہیر یہ قافلہ کا فرزند رسول ہیں, کہ پھر تم ان کے ساتھ کیوں نہیں ہو؟ کہ یزید اور حسین کا اختلاف ہے, میں کسی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں. اسی درمیان خیمے کے دروازے کے پاس سے آواز آئی ہے چچا زہیر تمہیں بابا حسین نے بلایا ہے. زہیر دسترخوان سے بلند ہوئے, جناب علی اکبر کے ساتھ چلے. تاریخ کہتی ہے جب گئے تھے تو مضطرب تھے, لیکن جب واپس آئے ہیں تو پھر اب مطمئن ہی مطمئن. زوجہ نے سوال کیا اے زہیر تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم کسی طرف نہیں جانا چاہتے. زہیر نے جواب دیا, میں نے کہا نا کہ جس کے اندر عرفان ہوتا ہے وہ دعوت دینے کی دیر رہتی ہے. زہیر فرماتے ہیں کہ جب میں دروازے پر پہنچا خیمے کے تو میں نے دیکھا ہم شکل پیمبر میرے در پہ کھڑا ہے. میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ شبیہ رسول میرے در سے خالی ہاتھ چلا جائے. زہیر معصوم تو نہیں ہے. قافلہ اور آگے بڑھا, حسین کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں پہنچ گئے. چلیے یہ جتنے تھے مسلمان تو تھے. کربلا کے صحرا میں حسین کے قافلے کو لشکر یزید نے گھیر لیا. وہاں سے ایک عیسائی کا گزر ہو رہا ہے, خود ہیں, ماں ہیں, زوجہ ہے. ماں سوال کرتی ہے وہ یہ لشکر کیسا ہے؟ گئے دیکھ کے آئے, آنے کے بعد ماں سے کہتے ہیں مسلمانوں نے اپنے نبی کے نواسے کو گھیر رکھا ہے. ماں پلٹ کے جواب دیتی ہے کیا ہوا, اگر مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے تو ہم اسے اپنا لیتے ہیں. کیسا عرفان تھا. جب زہیر کی شہادت ہوئی ہے نا تو ماں در خیمہ پہ کھڑی دیکھ رہی تھی. دشمن نے جب دیکھا کہ ماں دیکھ رہی ہے تو سر و تن میں جدائی کرنے کے بعد بیٹے کا سر ماں کی طرف پھینکا ہے. مامتا نے جوش مارا, سر کو اٹھایا, آغوش میں لیا, بوسہ دیا, اور پھر یہ کہتے ہوئے مقتل کی طرف واپس پھینک دیا کہ ہم جو حسین پر صدقہ کر دیتے اسے واپس نہیں لیا کرتے.
جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ معصوم نہیں ہے نا، حسین نے منتخب کیا ہے۔ اور منزل آگے بڑھی، حسین کربلا پہنچ گئے۔ جناب زینب آگے کہتی ہیں بھیا دشمن کے لشکر پر لشکر، آپ کا کوئی نہیں ہے۔ حسین نے قلم اٹھایا، ایک خط لکھا ہے۔ اچھا بہن بھی کتنی عارف تھی، ہمارے آپ کے ہاں ہوتا خواتین کہتی بس ایک، لیکن زینب جانتی ہے میرے بھائی نے جسے بلایا ہے وہ تنہا لشکر پر بھاری ہے۔ ایک خط لکھا، مگر خدا کی قسم کیسا خط، تاریخ بشریت میں نظیر نہیں ملتی۔ خط کی ابتدا ہی ہو رہی ہے، من الحسین الغریب الى رجل فقیہ حبیب ابن مطاہر۔ تاریخ بشریت کا اکلوتا مرد مجاہد ہے جسے امام وقت اپنے ہاتھوں سے فقیہ کہہ رہا ہو۔ جزاکم اللہ۔ معصوم نہیں ہے نا، غیر معصوم آگے کربلا نہیں، ابھی صبح کا ہنگام نمودار ہو رہا ہے۔ ایک شخص ہے جو بڑی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا ہے، بڑی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا ہے۔ بیٹے نے دیکھا بابا اتنا پریشان تو کبھی نہ دیکھا تھا، ہاتھ بازو کو تھاما، گوشہ تنہائی میں لے کے گیا، میرے لال کو یہ آواز سنائی دے رہی ہے۔ کہا بابا کچھ کمسن بچوں کی علاتش کی آواز، کہ میرے لال اس کا مجرم میں۔ بابا کیا ارادہ ہے؟ کہ سب چھوڑ کے جاؤں گا، معصوم نہیں ہے نا۔ حسین نے سارے کردار انتخاب کیے ہیں، یہ انتخاب حسین بتا رہا ہے، نظر حکمت ہے، امام چاہے تو معصوم کو انتخاب کرے، چاہے تو غیر معصوم کو انتخاب کرے۔ ہاں حسین نے ان سب کو انتخاب کیا کربلا کے لیے، مگر کربلا کے بعد کی دو شخصیتیں ہیں جن میں ایک معصوم امام ہے، ایک غیر معصوم خاتون ہے جسے حسین نے کربلا کے بعد کے لیے انتخاب کیا تھا۔ اے میرے انصار، اے میرے اقربا، اے بنی ہاشم، تم سب کے سب کربلا میں ہو، مگر اے بہن زینب، اے سید سجاد، اب کربلا کو کوفہ اور شام تک پہنچانا، تشہیر کرنا، بازاروں میں عام کرنا، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ عجب نہیں زینب نے کہا او بھیا اب اگر ذمہ داری دی ہے تو پھر اب یزید کے محل میں آ کے دیکھ لیجئے گا تیری بہن تیرا پیغام کیسے پہنچا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ بس دو چار جملے سن لیجئے، پتہ نہیں کون زندہ رہے کون نہ رہے، کب دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو، دو چار جملے سن لیجئے اور زحمت تمام ہے۔ تاریخ کہتی ہے حسین نے جب ذمہ داری دی ہے، مقتل برابر سنتے رہتے ہیں نا، عصر عاشور سے پہلے جناب زینب کو غش پر غش آ رہے تھے، لیکن تاریخ نہیں بتاتی کہ رخصت حسین کے بعد زینب کو غش آیا۔ جزاکم اللہ، انشاءاللہ جب بھی یاد آئے گا آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے۔ عصر عاشور کے بعد تاریخ کہتی ہے جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے ہیں، خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں زینب تم پر حسین کا آخری سلام، رقیہ تم پر حسین کا آخری سلام، اے ماں کی کنیز فضہ تم پر حسین کا آخری سلام۔ راوی کہتا ہے خیمے کا پردہ اٹھا، چادر میں لپٹی ہوئی ایک بی بی تیرے خیمہ پائی۔ اے بھیا بیویاں آخری بار آپ کو رخصت کرنا چاہتی ہیں، اے بھیا ہم ایک حلقہ بنائے لیتے ہیں، آپ اس کے درمیان سے گزر جائیے۔ حسین خیمے میں آئے، بیویوں نے حلقہ بنایا، حسین گزرنے لگے۔ عجب نہیں رباب کا چہرہ دیکھا ہو، 6 مہینے کا علی اصغر یاد آ گیا ہو، لیلا کا چہرہ دیکھا ہو، 18 برس کا کڑیل جوان یاد آ گیا ہو، فروا کا چہرہ دیکھا ہو، یتیم بھتیجا یاد آ گیا ہو۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ حسین کی نظر پڑی، کیا دیکھا عنقریب زینب بے ہوش ہونے والی ہے۔ حسین نے امامے کو اتار کے ہاتھوں پہ لیا، پروردگار انہیں دولت صبر عطا فرما۔ اب یہ حسین کی دعا تھی کہ اب وہی زینب لجام فرس تھامے کھڑی ہے۔ اے بھیا
اکبر نہیں تو بہن رخصت کرے گی، عباس نہیں تو بہن رخصت کرے گی، اور نہ محمد نہیں تو زینب رخصت کرے گی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ لیجیے حسین رخصت ہو کے چلے گئے، اب یہی زینب ہے۔ میں نے کہا نا زینب کو خرش نہیں آئے، بتاؤ 4 جملے زحمت تمام۔ لیجیے قافلہ لٹا ہوا قافلہ، بازار کوفہ، بازار شام، حسین نے ذمہ داری دی تھی نا، اے بہن کربلا گھر گھر تک پہنچانا اب تمہارا کام ہے۔ ہاں زینب نے کربلا کو گھر گھر پہنچایا ہے، مگر اس کربلا کو گھر گھر پہنچانے میں ایک اور 4 سالہ کمسن بچی کا بڑا اہم کردار ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب اہل حرم کو شام کے زندان میں اسیر کر دیا گیا تھا تو یہ بچی شام کے وقت در زندان پر آ کے بیٹھتی تھی، سید سجاد کے ساتھ سکینہ بیٹھتی تھی۔ شام کے چھوٹے چھوٹے بچے جب کھیلتے ہوئے در زندان کے قریب آتے تھے نا، بچوں کی فطرت ہوتی ہے، اگر کوئی تنہا بچہ کہیں الگ ہو تو یہ سارے بچے مل کے بلانے جاتے ہیں۔ شام کے چھوٹے چھوٹے بچے جب جناب سکینہ کو در زندان پہ دیکھتے تھے، آتے تھے بی بی آپ بھی ہمارے ساتھ آئیے۔ سکینہ کہتی تھی ہم قیدی ہیں، ہم اسیر ہیں۔ بچے پوچھتے تھے بی بی آپ کیوں اسیر ہے؟ سکینہ شام کے مصائب سناتی تھی، یہ بچے روتے ہوئے گھروں کو جاتے تھے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ مصنف سکینہ بنت الحسین ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں، وہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن جناب سکینہ نے قید خانے میں بھائی کے دامن کو پکڑا۔ اے میرے بھیا سجاد، میرا ایک سوال ہے، میرا ایک سوال ہے۔ عجب نہیں بھائی نے سوچا ہو کہ اگر بہن نے پانی طلب کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ سکینہ سمجھ گئی، اے میرے بھیا گھبراؤ نہیں، یہ بہن تم سے پانی نہ مانگے گی۔ امام فرماتے ہیں بہن تمہارا سوال کیا ہے؟ کہا بھیا وہ پیاس کی کون سی شدتیں ہیں، صورتیں ہیں جب پیاسے انسان کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بھائی نے بڑے غور سے بہن کے چہرے کو دیکھا، کہا میری بہن نہ سن سکو گی۔ کہا میرے بھیا بتائیے۔ کہا اگر سننا چاہتی ہو بہن تو سنو۔ پیاسے انسان کی زبان خشک ہو جاتی ہے، حلق میں کانٹے پڑ جاتے ہیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ بچی تڑپ کے کہتی ہے بھیا یہ تو میرے علی اکبر کی پیاس معلوم ہوتی ہے۔ امام فرماتے بہن دوسری صورت یہ ہے کہ جس طرح مچھلی کو پانی سے نکالا جائے، پیاسی مچھلی اپنی جگہ پر تڑپتی ہے، ایسے ہی پیاسا انسان تڑپتا ہے۔ بچی گھبرا کے کہتی ہے میرے بھیا یہ تو میرے 6 مہینے کے علی اصغر کی پیاس معلوم ہوتی ہے۔ کہا بہن تیسری صورت یہ ہے کہ جس طرح کوئی نم زمین جب سورج کی تیز کرنیں پڑتی ہے خشک ہوتی ہے، جگہ جگہ سے پھٹ جاتی ہے، ارے پیاسے انسان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ بچی تڑپ کے کہتی ہے بھیا یہ تو میرے بابا کی پیاس معلوم ہوتی ہے۔ سید سجاد چپ ہوئے، سکینہ دامن سے لپٹ گئی، بھیا کوئی اور صورت ہے؟ کہا بہن ایک صورت ہے مگر اے بہن برداشت نہ کر سکو گی۔ اے میرے بھیا وہ کون سی صورت؟ کہا جب پیاس منزل کمال پر پہنچ جاتی ہے تو گوشت خشک ہو کے ہڈیوں سے جدا ہو جاتا ہے، ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آتی ہے۔ سکینہ بھائی سے لپٹ گئی، اے میرے بھیا جزاکم اللہ۔ پھوپھی اور بھتیجی نے مل کے کربلا پہنچا دیا۔ سکینہ زندان شام میں گزر گئی مگر تاریخ نہیں بتاتی زینب کو غش آیا ہو۔ زینب واپس کربلا آ گئی، زینب کو غش نہ آیا، مدینے پہنچ گئی۔ زینب بے ہوش نہ ہوئی، روضہ رسول پر پہنچی، ایک جملہ کہا اے نانا آپ پر آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی تھی مگر آپ کا نواسا بے گور و کفن پڑا تھا۔ زینب کو غش نہ آیا مگر تاریخ کہتی ہے جب زینب روضہ رسول سے نکل کے ماں کی لحد کی طرف چلی تو ایسے دوڑی جیسے کم سن بچہ ماں کی آغوش کی طرف دوڑتا ہے۔ زینب ماں کی لحد پر پہنچی، بس ایک جملہ کہے اماں جب کوئی پردیس جاتا ہے ارے سوغات سفر لاتا ہے، یہ کہہ کے حسین کا خون بھرا پیران قبر
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك يا غياث المستغيثين. پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرما. پروردگارہ اس دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما. پروردگارہ جو افراد بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. پروردگارہ جو افراد بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار بنا دے، جو صاحب روزگار ہیں ان کے رزق میں مزید ترقی عطا فرما. پروردگارہ آل سعود و آل یہود و حکومت امریکہ و انگلینڈ کو نیست و نابود فرما. جمہوریہ اسلامی ایران، عراق، شام، لبنان کی حفاظت فرما. مومنین بحرین، مومنین یمن، مومنین سیریا، مومنین سعودیہ کو کامیابی و کامرانی عطا فرما. پروردگارہ پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. معبود علماء اعلام کا سایہ ہم سب کے سروں پر قائم و دائم رکھ. پروردگارہ آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنئی، سید حسن نصر اللہ اور آیت اللہ زکزکی کی حفاظت فرما، انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. پروردگارہ جن مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. ان کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں شمار فرما. ان کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگارہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب محمد مہدی ابن ممتاز حسین کربلائی صاحب کی روح کو ایصال فرما.